الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین حضرات و عزیز طلباء، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 171 تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کا مفہوم و معانی ہمیں کامل یقین اور کامل ایمان کے ساتھ عمل پیرا ہونے اور اس کو سمجھنے کی کامل توفیق نصیب فرمائیں۔ بلند آواز سے آمین کہیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کو جو اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے تھے ان سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے اہل ایمان، اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو،
اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ وہ اللہ کے ایک رسول ہیں اور اللہ کا یہ ایک فرمان ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے سیدنا حضرت مریم علیہ السلام کے رحم میں بچہ کی شکل میں پہنچا دی، یعنی کہ بچہ کی شکل اختیار کی۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بس ایک ہی اللہ ہے اور وہ بالا تر ہے، اس سے کوئی اس کا نہ بیٹا ہے نہ کوئی اور، زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس ایک اللہ تبارک و تعالی کی ملک ہیں، اور ان کی کفالت اور ان کی خبر گیری کے لیے بس وہی ایک اللہ کافی ہے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا، جنات کو اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کر ہی رکھا ہے انسان سے، جن و انس کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بس تم میری ہی عبادت کرو، اس کے علاوہ باقی جو دنیا کے معاملات ہیں وہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ہی سپرد ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کیا ہے؟ الا لیعبدون، کس طرح اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں کس انداز سے جھکا جائے، اور اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے اللہ تعالی نے اپنے مقرب لوگوں کو منتخب کیا۔ اللہ نے
اپنے برگزیدہ اور مقرب لوگوں کا انتخاب فرمایا۔ اور ان کو وحی کے ذریعے احکامات اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے، کہ کیا کام کرنے کے ضروری ہے اور کیا کام کیے جا سکتے ہیں۔ اور کن کاموں سے ہم نے بچنا ہے۔ غرض ہے کہ وحی کے ذریعے زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے اللہ کے کلام میں، اور وہ اللہ کے برگزیدہ مقرب لوگ جن پر وحی نازل ہوتی ہے وہ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ اس کا نام ہے عبادت۔ جو اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا وہ عبادت ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے علاوہ جو بھی کام کیا جائے گا وہ بدعت ہے، وہ دین میں اختراع ہے، ایجاد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے منتخب بندوں کو جو وقت کے امام، علم و عمل کے مجسمے پیکر اور تقوی کے علم بردار ہیں، جنہیں نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ اور جن کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے ان اپنے بندوں کو سپرد کی ہے، وہ اپنے اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق اور اپنے قول و عمل سے، اپنے اعلیٰ کردار سے انسانوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، بہترین۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو نہیں بھیجنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہہ دیا خاتم النبیین، اعلان فرما دیا۔ اور پھر خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اپنے لسان مبارک سے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور نبیوں کی دعوت والا کام اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری امت کے سپرد کیا۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے پیغمبر اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار کے ذریعے سے، اپنے قول و عمل سے اللہ کی مخلوق کو، بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔
ان انبیاء اور رسولوں کے واقعات ہمیں چاہیے کہ ہم اہل ایمان کو پر فرض بنتا ہے کہ ان انبیاء اور رسولوں کے واقعات اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن حکیم میں بیان کیے ہیں انہیں ہمیں پڑھنا چاہیے، مطالعہ رکھنا چاہیے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر تدبر کرو۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو قرآن حکیم نے قدر تفصیل سے بیان کیا، پوری سورت، ایک بہت بڑی سورت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں سورہ یوسف اتاری، جس پر پورا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اور اسی پر اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 ہے کہ انبیاء کرام کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے، عبرۃ لأولی الابصار، عقل مندوں کے لیے، اہل علم و دانش کے لیے کہ نصیحت بھی ہے اور عبرت بھی ہے۔ نبیوں اور رسولوں کا یہ سلسلہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ختم ہوا۔ اسی لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ آخری نبی بھی ہیں، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 20 ہے، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد اس روئے زمین پر کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی زندیق مرتد انسان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس روئے زمین پر اللہ کا نبی ہوں، تو وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ شریعت محمدیہ کی روح سے وہ واجب القتل ہے۔ وہ نہ صرف زندیق ہے بلکہ وہ مرتد ہے، اور مرتد کے لیے شریعت محمدیہ میں واجب القتل ہے۔ بہت سارے ایسے ملعون گزرے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، چند ایسے لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں انہوں نے دعویٰ کیا۔ چند لوگ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک ایسا ملعون شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا
تو وہ بیت اللہ کے پردوں میں چھپتا پھر رہا تھا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ فلاں مرتد شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقتلوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو۔ تو صحابہ نے آنن فانن اس کی گردن اڑا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں میں ڈال دی۔ تو بہرحال معرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے انبیاء اور رسل کی جو تعداد معین تعداد بتائی گئی ہے احادیث نبویہ میں، مکمل جو تعداد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نبیوں اور رسولوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، وہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں چند پیغمبروں کا ذکر فرمایا، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، اور بہت سارے رسولوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہی نہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64، اس میں بھی اللہ نے چند پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، لیکن ایک مشہور حدیث ہے سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، جس میں ان کے سوال کرنے پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر غفاری، نبیوں کی کل تعداد 1,24,000 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 1,24,000 ابن حبان کی روایت ہے، جن نبیوں اور رسولوں کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ قرآن میں فرمایا، ان کی تعداد صرف اور صرف 25 ہے، اور ان میں 18 انبیاء کا تذکرہ تو سورۃ انعام میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا، 3 ایک ہی جگہ پر ہے، جن 125 انبیاء کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، ان کے نام جو ہیں، جو کہ میں آپ حضرات کے سامنے اجمالاً بیان کرتا ہوں، ان میں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسماعیل، اور اسی طرح حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت الیاس اور حضرت الیسع، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، ذوالکفل سلام اللہ علیہ، سب کہیں سبحان سلام اللہ علیہ، اور اکثر مفسرین کے نزدیک 25 کا تذکرہ قرآن حکیم میں ملتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کا بھی تذکرہ بڑا کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے، لیکن ان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے۔ احادیث نبویہ میں محدثین و مفسرین نے اختلاف بیان کیا ہے، اور ان میں 125 انبیاء کرام کے علاوہ 3 انبیاء کرام کا ذکر جو ہے وہ احادیث نبویہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ درود شریف پڑھ لیں، بسم اللہ۔ وقت نماز کا قریب ہو گیا ہے، اگرچہ عنوان تھا آج سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ اور بڑے محبوب پیغمبر ہے، اور ان کا تعلق بڑی جو نسبت ہے وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ ملتی، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں جو بغیر باپ کے پیدا کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ حضرت مریم علیہ السلام بطن مبارک میں اپنی روح کے ذریعے سے بچہ پیدا کیا، اور پھر آخر وقت میں انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور پھر یہ آخری وقت میں اسی دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ تاریخ سے یہ بات ملتی ہے کہ وہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر اشاعت اسلام دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے بہت بڑا اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن یہ دونوں ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، یہ نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، اور دین کی اشاعت کریں گے، جہاد بھی کریں گے، مشرکین و مرتدین کو قتل بھی کریں گے۔ ان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نسبت بیان کی گئی ہے احادیث نبویہ میں، وہ یہ ہے کہ حضرت اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اس زمین پر اتاریں گے، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر اللہ کے دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ میں اپنی آخری بات کر کے وقت ختم ہونے والا ہے کہ 25 دسمبر کو یہ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، جن کا عیسائی مذہب ہے، اگرچہ ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ وہ 3 خدا مانتے، حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا مانتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں، خدا بھی مانتے، یسوع مسیح کہتے ہیں۔ اور وہ آج کا دن 25 دسمبر کو عیسوی تاریخ کے اعتبار سے وہ اپنا ایک کرسمس مناتے ہیں کے نام سے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج کا ہمارا مسلمان بھائی ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے، وہ بھی مبارکیں دیتے ہیں، یہ بھی مبارک دیتے ہیں،
اور کرسمس کا جو مفہوم و معانی ہے انگلش میں وہ یہ ہے کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، مبارک ہو۔ کتنی بڑی بد قسمتی اور بد نصیبی یہ ہے آج کے ہمارے مسلمان پر، اور بالخصوص آج کی نئی نسل پر۔ اور پھر 4-5 دن بعد یکم جنوری شروع ہو جائے گی، اس پر بھی نئے سال کی مبارکیں دینا شروع کر دیں گے ہمارے مسلمان۔ حالانکہ مسلمانوں کا جو مہینہ ہے وہ یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اس پر تو ہم مبارک دیتے نہیں ہیں، اس موقع پر تو ہم رونے دھونے میں لگ جاتے ہیں، جبکہ اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، اس موقع پر ہم نے کسی کو کبھی مبارک نہیں دی کہ آپ لوگوں کو نیا اسلامی سال مبارک ہو۔ اور نئے اسلامی سال کے آغاز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی تعلیم فرمائی ہے، وہ بھی نہیں پڑھتے۔ ہمارے آج کے مسلمانوں کو نہیں ہے پتہ اس دعا کا۔ پورے اس مجمع میں اگر کہہ دو بھئی نئے اسلامی سال کا آغاز کی دعا کیا ہے تو کسی میرے بھائی کو پتہ نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بد قسمتی اور بد نصیبی ہے۔ اپنے آپ کو ہم اہل ایمان بھی کہتے ہیں، عاشق رسول تو بڑے اس کا کیا کہتے ہیں، منہ پھاڑ کر کہتے ہیں جناب کہ ہم تو عاشق رسول ہیں۔ لیکن اگر پوچھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے، آپ کی زندگی کے شب و روز کیا ہے، تو آج کے ہمارے مسلمان بھائی کو اس چیز کا کوئی پتہ نہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، پوری دن گزرتا ہے، رات گزرتے ہیں، قدم قدم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی ہے، مسجد سے نکلتے ہوئے اللہ نے دعا تعلیم فرمائی، بیت الخلاء میں جانے کے لیے بھی دعا تعلیم فرمائی ہے، بیت الخلاء سے نکلنے کے لیے بھی دعا تعلیم فرمائی ہے، حتیٰ کہ سونے میں، اٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، بازار میں داخل، کوئی ایسا عمل نہیں ہے ایسا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی۔ اور آج کل جتنی اکثر لوگ کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں روحانی یا جسمانی طور پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں، ہم دعا نہیں پڑھتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت الخلاء، یہ جس کو ہم لیٹرین، اب تو نئے نئے نام رکھے جا چکے ہیں، کوئی واش روم ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، یہی بیت الخلاء جو ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس میں جانے لوگ، کیونکہ یہاں شیطان جو بڑے شیطان ہوتے ہیں، خبیث جنات ہوتے ہیں، ان کا وہ مرکز اور ہوتا ہے وہاں، وہ وہاں اس پلید جگہ پہ رہتے ہیں، اس کے اندر داخل ہونے کے لیے دعا پڑھی جائے کہ آج کل ہمارے مسلمان کو دعا نہیں آتی، نہ اندر جانے کی نہ باہر آنے کی۔ روحانی جسمانی بیماریوں کی وجہ یہی ہے، سونے کی دعا ہے نہیں آتی، اٹھنے کی دعا ہے نہیں آتی۔ ہیں ہم اہل ایمان، ہیں بڑے بہت بڑے مسلمان اور عاشق رسول بھی ہیں، جمعرات کر لی، میلاد پہ ایک جلسہ کرا لیا، جی جناب پورا سال کے لیے بس اللہ کو راضی کر لیا ہم نے، جبکہ صبح سے لے کر رات کے سونے تک سارا دن ہم گناہ ہی گناہ کرتے ہیں، بڑے کبیرہ صغیرہ گناہ کرتے ہیں۔ یہ کبیرہ گناہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم عمل پیرا ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کوشش دور کی بات ہے، کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہماری زندگی 60 سال کی ہو گئی ہے،
ہم آخر مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اس کی تیاری کریں۔ تیاری کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اللہ نے انسان کو رزق کا وعدہ کیا ہے، بخشش کا وعدہ نہیں فرمایا۔ رزق کے حصول کے لیے ہم دن رات ایک لگے ہوئے ہیں، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر ہم منہ دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ جس کا وعدہ کیا اللہ نے کہ میں اپنے انسان کو رزق دوں گا، ہر صورت دوں گا، اسے بھوکا نہیں سونے دوں گا۔ بخشش کا وعدہ نہیں کیا اللہ نے، بخشش کے لیے نماز تک نہیں پڑھتے۔ اللہ کو منانے کے لیے ہم نے کوئی ایسا زندگی کا عمل ہو جس سے اللہ راضی ہوتا ہو۔ غمی کرتے ہیں تو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، غمی ہوتی ہے تو تب بھی اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، خوشی کر رہے ہوتے ہیں تو تب بھی اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں۔ کل ایک نوجوان بچہ آیا میرے پاس تو بڑے مجھے فخر سے بتانے لگا کہ جی جناب میں نے نکاح کیا ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، میں نے نکاح کیا ہے، اس پر میں نے 25-30 ہزار روپیہ کا خرچہ کیا۔ میں نے کہا کیا؟ اللہ معاف فرمایا، کہنے لگا جی وہ ناچ گانے والے بھی بلائے، میراثی بھی بلائے، ڈھول ڈھمکے والے بھی بلائے، ان کو میں نے 25-30 ہزار روپیہ دیا ہے۔ اب عمل ہے سنت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرو، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ ایک طرف سنت کا عمل ہو رہا ہے، لیکن ایسے موقع پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا جا رہا ہے، اللہ کے غضب اور قہر کو دعوت دی جا رہی ہے، فحاشی اور عریانی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پھر اللہ کا عذاب آئے گا یا اللہ کی رحمتیں برسیں گی؟ بتائیں، اللہ کی رحمتیں برسیں گی؟ اللہ کا غضب نازل ہوگا تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ تو بہرحال بات طویل ہوتی جا رہی ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی کامل توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیں، نماز پڑھ